اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ اگر پھل جڑ کے برابر نہ ہو تو درخت کے اوپر کا حصہ بھاری ہو جاتا ہے اور پہلے ہی طوفان میں گر جاتا ہے۔ ذرا اس بڑے درخت کے بارے میں سوچیں جو باغ میں لگا ہوا ہے۔ اس کی بڑی ڈالیاں پھلوں سے بھری ہوئی ہیں، اگرچہ آپ انہیں نہیں دیکھ سکتے لیکن اس کی جڑیں بھی ہیں، اور کہتے ہیں کہ بہت گہری ہیں، تاہم شاخیں جتنی بھی پھیلی ہوں ان کی جڑیں نیچے زمین میں گہری ہونی چاہیے۔ لہٰذا اس کے بجائے یہ صرف چوڑا ہو اور بالکل بھی گہرا نہ ہو تو اسے گہرا بھی ہونا چاہیے اور چوڑا بھی ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم صرف جسمانی ہیں، ہم صرف وقت چیزیں ہیں، محض چیزیں ہیں۔ ہم نہ صرف زندگی کی مشکلات کا اور نہ ہی زندگی کے طوفانوں کا سامنا کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے مخالف لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اس بات کے عادی ہیں کہ جو چاہیں جب اور جس طرح چاہیں حاصل کر لیں، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو ہم وہی کرتے ہیں جو اوپی نے اس ویڈیو میں کیا، جو ہماری نیوز کانفرنس کے دوران بنائی گئی تھی۔ جب اسے وہ نہیں کرنے دیا جو وہ چاہ رہا تھا تو وہ فرش پر لیٹ گیا اور اس پر چیخنے کا دورہ پڑ گیا۔ مسیحی ہوتے ہوئے کیا آپ میں سے کسی کو کبھی دورہ پڑا ہے؟ میرا خیال ہے ایک خاتون نہیں بلکہ کئی خواتین ایسی ہیں، آمین، میرا بھی یہی خیال ہے۔ آپ میرے خاوند سے واقف ہیں، زبردست ڈیو، خاموش طبیعت۔ انہیں بھی اگلے دن چھوٹا سا دورہ پڑا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ قینچی لے کر ان کے گردن کے بال صاف کر دوں، اور میں یہ اکثر ہی کرتی ہوں، لہٰذا میں نے کر دیے، اور پھر میں نے کچھ سفید بال دیکھے اور ان کو نکالنے میں لگ گئی۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ غلط چیزوں کا تعاقب کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ لہٰذا شروع میں کافی محتاط تھی اور ان میں سے ایک کو نکال دیا، لیکن دوسرا ہاتھ نہ آیا، سو میں نے سوچا مجھے اور قریب جانے کی ضرورت ہے۔ دیکھا، آپ پہلے سے جانتے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا۔ میں نے ڈیو کے بالوں کا ایک پورا حصہ صاف کر دیا جو اتنا چوڑا تھا۔ وہ بہت غصے ہوئے۔ میں نے کہا مجھے معاف کرنا، سوری مجھے معاف کرنا۔ یہ مضحکہ خیز تھا لیکن میں نے کہا آئی ایم سوری، مجھے معاف کرنا۔ انہوں نے کہا اگر میں یہ تمہارے ساتھ کروں تو تمہیں دورہ پڑ جاتا۔ اب ڈیو کے لحاظ سے یہ بہت زیادہ تھا کیونکہ عام طور پر وہ بہت پرسکون رہتے ہیں۔ مجھے 5 دفعہ معافی مانگنا پڑی، تب جا کر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ آپ تو ڈیو کو جانتے ہی ہیں کہ اگر آپ زیادہ دیر انہیں دبا کر رکھیں تو ان کو بھی غصہ دلایا جا سکتا ہے، لیکن سنجیدگی سے۔ جب میرے رخصت ہونے کا وقت آئے گا، اور میں کیا چاہوں گی، واقعی سنجیدگی سے میرے ساتھ اس بارے میں سوچیں کہ جب ہمارے جانے کا وقت ہوگا تو میں کیا چاہوں گی۔ میں جاننا چاہوں گی کہ میں خدا کے ساتھ ہوں۔ دیکھیں، کسی بھی چیز سے زیادہ میں چاہوں گی کہ میری خدا کے ساتھ صلح ہو۔ میں جاننا چاہوں گی کہ میں راست باز ہوں۔ میں خوف کے ساتھ خدا کا سامنا نہیں کرنا چاہتی، اور جب یہ وقت آئے تو میں بغیر کسی ڈر کے جانے کے لیے تیار ہونا، اور میں چاہوں گی کہ میرے ارد گرد وہ لوگ ہوں جن کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ جو مجھے چاہتے ہیں۔ اس وقت صرف یہی چیزیں حقیقتاً ضروری ہوں گی۔ ہم اس زندگی میں بہت سا وقت صرف کرتے ہیں، اور بے شک ہمیں کچھ وقت کامیابی حاصل کرنے میں صرف کرنا ہے، اور ہمیں پیسے کمانے میں وقت لگانے کی ضرورت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں پر بھی وقت صرف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ غلط بات نہیں ہے کہ ہم ایک اچھا گھر چاہتے ہیں، ایک اچھی کار کی خواہش غلط نہیں ہے، اپنے بچوں کے لیے اچھی چیزیں مہیا کرنا بھی برا نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کی خواہش کرنے اور ان کی تلاش میں رہنے میں فرق ہے۔ لفظ تلاش SEE کے ایک انتہائی مضبوط لفظ ہے، اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ میں نے پرانے عہد نامے میں جہاں جہاں یہ لفظ استعمال ہوا اسے تلاش کیا تو ہر دفعہ اس کا اشارہ خدا کو تلاش کرنے کی طرف تھا۔ یہ پرانے عہد نامے میں جہاں بھی استعمال ہوا یا تو یہ خدا کو تلاش کرنے کی طرف اشارہ ہے، یا کبھی خدا اپنے لوگوں کی کسی بات کے لیے تلاش کرتا ہے، اور اس لفظ کا مطلب ہے شدید خواہش یا پیچھا کرنا، حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دینا، اپنی ساری طاقت اور سارے دل سے اس کے پیچھے جانا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے بارے میں بہت کچھ بتا سکتے ہیں،
میں آپ سے کہوں گی کہ گھر جا کر اپنے بارے میں تھوڑی اور تحقیق کریں اور خود اپنے آپ سے ملاقات کریں. بہت چھوٹی سی مختصر سی ملاقات اپنے آپ سے کریں. تھوڑا سا حساب کتاب، ذرا سے اپنے دل کی کھوج، یہ ہم سب کے لیے اچھا ہے. اور اپنے آپ سے پوچھیں میں کس چیز کا پیچھا کر رہی ہوں، کس کی تلاش کر رہی ہوں، میرے لیے اہم ترین چیز کیا ہے. آپ اپنا وقت کس چیز میں سب سے زیادہ صرف کرتے ہیں؟ آپ زیادہ کس بارے میں بات کرتے ہیں؟ آپ کس بات میں اپنی زیادہ توانائی لگا رہے ہیں؟ اور آپ جانتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس کا زیادہ تر حصہ غلط باتوں میں صرف ہو رہا ہوگا. یہ وہ چیزیں نہیں جو خدا ہمیں تلاش کرنے کو کہتا ہے. حقیقت میں صرف چند باتیں ہیں جن کی تلاش کے لیے بائبل میں کہا گیا ہے. ہمیں راست بازی کی تلاش کرنا ہے، ہمیں خدا کی تلاش کرنا ہے، ہمیں بادشاہی کی تلاش کرنا ہے. میرے خیال سے 4-5 چیزیں اور ہوں گی جن کی تلاش کو کہا گیا ہے. محبت میں چلنے کی تلاش کرو. لیکن یہاں کوئی لمبی چوڑی فہرست نہیں ہے. ہمیں کبھی بھی کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ چیزوں کی تلاش میں رہو. اور شاید آپ کہیں کہ میرے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ میرے بچے نجات پائیں. ٹھیک ہے، خدا کی تعریف ہو، ہم یہ چاہتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی تلاش کرنے کو بھی نہیں کہا گیا. اس کی خواہش کریں، لیکن ہمیں اس کی تلاش نہیں کرنا ہے. خاموشی ہو گئی. میں بتاتی ہوں کہ میں ہر چیز سے بڑھ کر اس منسٹری کو بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی. جب آپ کسی چیز کو اس قدر چاہتے ہیں تو اس کے پیچھے کچھ غلط مقاصد ہوتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جب بھی کوئی کسی کام کا آغاز کرتا ہے، اور میرے خیال میں بہت سے لوگ جو خدمت کا آغاز کرتے ہیں وہ وہاں بھی شکستہ دل اور غیر محفوظ لوگ ہوتے ہیں. سب نہیں، لیکن یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ کس طرح خدا ہمارے بگڑے کاموں کو استعمال کرتا ہے. وہ بگڑے لوگوں کو استعمال کرتا ہے، اور اگر آپ انہیں استعمال ہونے دیتے ہیں تو آپ کا بگاڑ آپ کا پیغام بن جاتا ہے. لیکن جب ہم شروع کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ میں بھی غیر محفوظ تھی، لہٰذا میں جو کرتی تھی اس میں اپنی اہمیت تلاش کرتی اور اسی سے متعلق فکر میں الجھی رہتی تھی. دیکھیں، جب آپ اپنی فکریں اور قدر و قیمت اپنے کام میں سے حاصل کرتے ہیں تو پھر آپ اسے تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت زیادہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ کوئی چیز جتنی بڑی ہوگی اتنا ہی آپ اپنے بارے میں بہتر محسوس کریں گے اور اسے پسند کریں گے. یا نہیں، ہمارے معاشرے میں بھی جتنا بڑا ہمارا کام ہوگا اتنا ہی زیادہ لوگ آپ کی تعریف کریں گے. کاش کہ ایسا نہ ہوتا، لیکن ایسا ہی ہے. لیکن پہلی بات جو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کتنے لوگ وہاں تھے، آپ کا چرچ کتنا بڑا ہے اور اس میں کتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں. اور بے شک آپ خود جانتے ہیں، اور مختلف آرٹیکل بھی نکلتے رہتے ہیں کہ جیسے یہ دنیا کی 5 تیزی سے بڑھتے ہوئے چرچز میں سے ایک ہے، یا یہ اب دنیا کے 10 تیزی سے بڑھتے ہوئے چرچز میں سے ایک ہے. میں شرط یہ کہہ سکتی ہوں، خدا نے کچھ ایسی چیزیں چھپا رکھی ہیں جو اتنی بڑی ہیں کہ ہمارا دماغ گھوم جائے، اور ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم جانتے بھی نہیں. آمین. اور ہاں، ہم بڑھنا چاہتے ہیں. میں نہیں چاہتی کہ آج شام آپ مجھے غلط سمجھیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان چیزوں کی خواہش کرنا غلط ہے، لیکن بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہم خداوند میں مسرور رہیں گے، زبور 37:4، خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. یعنی دل کی پوشیدہ منتیں. خداوند میں مسرور رہ، اسے اپنی زندگی میں پہلا درجہ دے. متی 6:33، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. اور ان چیزوں کے حصول کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ خدا کی تلاش کریں اور خدا کو یہ دینے دیں. آمین. کہیے، خدا کی تلاش کریں اور وہ یہ چیزیں آپ کو دے گا. اب میرا ایمان ہے کہ آپ یہاں بہت معصوم شکل بنا کر بیٹھے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ آج رات یہ پیغام آپ کے لیے ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ہی ایک حصہ ہے جو خوفزدہ ہے، جو ہم چاہتے ہیں اگر اس کی تلاش بند کر دیں تو ہمارے وجود ہی کا ایک حصہ خوفزدہ ہو جاتا ہے. چھوٹا سا کہ شاید ہم اسے پائیں گے بھی کہ نہیں. بالکل اتنا. میں آپ لوگوں کو اوپر یہاں سے دیکھ سکتی ہوں، لیکن آپ دیکھیں کہ بائبل در حقیقت ہمیں صرف مانگنے کو کہتی ہے، اور پھر اسے خدا پر چھوڑ دیں اور خدا کو اس کا کام کرنے دیں. پھر ہمیں کیمپ لگا کر وہاں نہیں بیٹھنا ہوگا، گا گا کر حاصل نہیں کرنا پڑے گا، ایک ہی بات کو ہر دن 25 مرتبہ دہرانا نہیں پڑے گا.
ہمیں صرف خدا سے مانگنا ہے، اسے بتانا ہوگا کہ ہمیں کیا چاہیے، مانگتے رہیں۔ بائبل بیان کرتی ہے کھٹکھٹاتے نہیں رہنا۔ آپ اپنی تلاش جاری رکھ سکتے ہیں۔ کسی چیز کی خواہش کرنا غلط نہیں، اور نہ ہی کسی چیز کو چاہنا غلط بات ہے۔ آپ جو بھی چاہتے ہیں خدا سے مانگ سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی تلاش نہیں کرنا ہے، اس کا پیچھا نہیں کرنا۔ میں کیا چاہتی ہوں اور کس کی تلاش کرتی ہوں، دو مختلف چیزیں ہیں۔ کیا آپ سمجھ گئے ہیں؟ اب میں نے اس خدمت میں بہت محنت کی ہے، لیکن میں اب جانتی ہوں کہ میری قدر اور میری شناخت اس سے جڑی ہوئی نہیں۔ جی ہاں، اگر کچھ ہو جائے اور میں اسے کھو دوں تو میرے لیے بہت مشکل ہوگی۔ فطری سی بات ہے کہ مشکل ہوگا، لیکن میں جانتی ہوں کہ میں زندہ رہوں گی، کیونکہ اگرچہ میں جوائس مائر نہیں ہوں گی تو بھی میں جوائس مائر ہوں گی۔ آمین۔ اور ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ بات ہمارے لیے خوف کا باعث بن جائے گی کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کہیں وہ ہم سے کھو نہ جائے۔ اور اوہ میرے خدا، اگر ہم اپنی پوزیشن کھو دیں، اور اگر اپنا مرتبہ کھو دیں، اور اگر اپنے پسندیدہ دوست کھو دیں، اور اگر اپنی برادری میں اپنے رتبے کو کھو دیں، اور اگر ہم کلیسیا میں اپنی لیڈرشپ کھو دیں، یا کچھ بھی اور جو کہ آپ جانتے ہیں ہمیں اہمیت کا احساس دلاتا ہے، تو ہم سوچنے کہ شاید ہم کسی قابل نہیں رہیں گے۔ اگر ہم اسے کھو دیں تو میں آپ کو ایک راز کی بات بتاتی ہوں، خدا آپ سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ اگر یہ سب باتیں جو آپ کی زندگی میں بے حد اہم ہیں تو وہ بڑی خوشی سے انہیں آپ کی زندگی سے نکال پھینکے گا اور آپ کو تنہا کر دے گا۔ اور یہ عمل بہت کربناک ہوگا اور آپ جان ہی نہیں پائیں گے کہ خدا آخر آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ لیکن جب یہ سب ختم ہو جائے گا تو آپ آزاد ہوں گے، آزاد آزاد آزاد۔ آئیں خدا کی تعریف کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب میں یہاں آئی تو آپ سے یہ بات کہنا چاہ رہی تھی کہ اس ویکینڈ پر ہم گہری زندگی پر کانفرنس کریں گے۔ مجھے بالکل معلوم تھا کہ مجھے ایسا ہی رد عمل ملے گا، لہٰذا اسی لیے میں یہ نہیں کروں گی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ میرے لیے فکر کی بات ہے، کیونکہ میں نہیں جانتی کہ آج بہت سے لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ کئی سال پہلے پاسٹر ٹامی اکثر گہری زندگی پر کانفرنس کرتے تھے، اور میرا مطلب ہے کہ ایسے لوگ تھے جو ساری جگہوں سے گہری زندگی پر ان کے کانفرنسوں میں شامل ہونے کے لیے جاتے تھے۔ وہ سارا ہفتہ سارا دن بیٹھ کر پیغامات سنا کرتے تھے اسی موضوع پر جس پر میں آج رات آپ سے بات کر رہی ہوں۔ گہری زندگی پر پورا دن اور پورا ہفتہ پیغامات سنا کرتے تھے، سطحی یا کم گہری نہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ہمیں اس کی اور زیادہ خواہش کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم اس کی اور زیادہ خواہش نہیں کرتے پھر تو ہمیں اس کی اور بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں کافی لمبے عرصے سے مسیحی ہوں اور میرے پاس ایک بڑی خدمت ہے، بہت بڑی نہیں لیکن ایک اچھی خاصی منسٹری ہے۔ کوئی خاص مالی مسائل نہیں، میرا خاوند اور بچے نجات یافتہ ہیں، میری ازدواجی زندگی بھی ٹھیک ہے، تو بھی میں قطعی طور پر خوش نہیں تھی۔ ابھی بھی میں غیر مطمئن تھی، کچھ تھا جو میرے اندر ٹھیک نہیں تھا۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ آخر آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے اور وہ کیا ہے جو آپ کو واقعی خوش کرے گا؟ کیا کوئی ہے جسے ایسا لگا؟ میرا مطلب ہے کیا کبھی آپ نے اس بارے میں سوچا؟ جیسے آپ جانتی ہیں کہ اگر یہ مجھے مل جائے تو میں بہت خوش ہوں گی، اور جب آپ کو یہ مل جائے تو آپ کو پہلے سے بہتر اور خوش ہونا چاہیے۔ میرا مطلب ہے دیانتداری سے۔ کیا کبھی آپ حیران ہوئے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو مجھے اس مقام پر لے جائے جہاں میں واقعی تیار اور خوش ہوں گی؟ سارا دن اطمینان کے ساتھ گزاروں، رات کو بستر پر جاؤں خوش ہوں، اور خوش ہونے کے لیے مجھے ہمیشہ کسی بھی نئی چیز کی ضرورت محسوس نہ ہوگی۔ آمین۔ آپ بالکل ایسے لگ رہے ہیں جیسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب میں نے رونا شروع کیا، آپ کو معلوم ہے ہم کیا کرتے ہیں۔ خدا میری زندگی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، میں نہیں جانتی میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے، آپ خود پوری سچائی کے ساتھ جانتے ہیں۔ حقیقت میں ہم جاننا بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کیونکہ اگر خدا ہمیں بتا بھی دے تو جتنا پوچھنے سے پہلے برا محسوس کر رہے تھے ہم اس سے بھی بدتر محسوس کرنے لگیں گے۔ پھر بھی میں نے پوچھا کہ میری زندگی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، میں واقعی جاننا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے دل میں سنا کہ تم سطحی ہو۔ واو، یہ کیا ہے؟ اس کے بعد زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ مجھے لوکا 5 باپ میں سے کلام ملا۔ تو آئیے ادھر چلتے ہیں۔ سطحی مسیحی جو پھل تو چاہتے ہیں لیکن جڑوں کی فکر نہیں کرتے۔ وہ استعمال ہونا چاہتے ہیں لیکن تیاری نہیں چاہتے۔ ان میں سے کچھ کے احوال تو لکھے جانے کے لائق ہیں۔ پہلی آیت سے، جب بھیڑ اس پر یعنی یسوع پر گری پڑتی تھی اور خدا کا کلام سنتی تھی
اور وہ گنیسرت کی جھیل یا گلیل کی جھیل کے کنارے کھڑا تھا۔ ایسا ہوا کہ اس نے جھیل کے کنارے 2 کشتیاں لگی دیکھی، لیکن مچھلی پکڑنے والے ان پر سے اتر کر جال دھو رہے تھے، اور اس نے ان کشتیوں میں سے ایک پر چڑھ کر جو شمعون یعنی پطرس کی تھی اس سے درخواست کی کہ کنارے سے ذرا ہٹ کے لے چل، اور وہ بیٹھ کر لوگوں کو تعلیم دینے لگا۔ جب کلام کر چکا تو شمعون پطرس سے کہا گہرے میں لے چل۔ آپ جانتے ہیں کہ گہرا کم گہرے کی متضاد ہے۔ سوچا کہ بتاتی چلوں، گہرے پانی میں لے چل، تم شکار کے لیے اپنے جال ڈالو۔ اب شکار کا مطلب بہت زیادہ تعداد کو کھینچنا ہے، یعنی یہ کہ مچھلیاں اس قدر زیادہ ہوں گی کہ تمہیں جال بہت زیادہ کھینچنا ہوگا۔ میں تو اس سے بہت خوش ہوں گی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب خدا آپ کے ساتھ کسی بات پر کام کرتا ہے، لہذا تو پھر آپ کو تشریحات کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کو تشریحات کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، خدا نے مجھے بتایا کہ میں سطحی یا کم گہری ہوں۔ میں ان ساری چیزوں میں سے گزر رہی ہوں جن کی مجھے ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مجھے کچھ چیزیں ملی لیکن میں پھر بھی خوش نہیں تھی، اور خدا نے مجھے بتایا کہ میں کم گہری ہوں، اور اب میں یہ پڑھ رہی ہوں گہرے میں لے چل، تم شکار کے لیے اپنے جال ڈالو۔ پطرس نے جواب میں کہا، آپ کو اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے ورنہ آپ پوری بات سمجھ نہیں پائیں گے۔ شمعون پطرس نے جواب میں کہا، اے استاد، ہم نے رات بھر محنت کی اور کچھ ہاتھ نہ آیا، اب میں یہاں رکوں گی اور آگے نہیں پڑھوں گی۔ آپ کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب یسوع آیا تو یہ لوگ ساری رات مچھلیاں پکڑنے میں گزار چکے تھے، ان کے پاس برقی آلات نہیں تھے۔ میرا مطلب جب وہ مچھلیاں پکڑتے تو محنت کرتے، اور انہوں نے کچھ نہ پکڑا، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ آج جو مجھے سن رہے ہیں، آپ میں سے کتنے اس وقت ایسا ہی محسوس کر رہے ہیں کہ انہوں نے ساری رات مچھلیاں پکڑی لیکن ہاتھ کچھ نہ آیا۔ کیا کوئی جانتا ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ او خدا، تو اور کیا چاہتا ہے کہ میں کروں؟ مجھے پتا ہے مجھے ابلیس کو اور بھی جھڑکنے کی ضرورت ہے، مجھے اور دعا کی ضرورت ہے۔ وہ تھک گئے تھے، کشتیوں کو کنارے پر کھینچ کر لائے تھے اور ان بڑے بھاری جالوں کو کشتیوں میں سے کھینچ کر نکال رہے تھے، اور جب وہ ساحل پر ان سے ملا تو وہ جال صاف کر رہے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہیں اپنی نیند پوری کرنا ہے اور پھر دوبارہ رات کو جانا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ چائے کی دکان پر جا کر تیز پتی والی چائے پینا چاہ رہے ہوں گے، اور گھر جا کر بیوی بچوں کے ساتھ خوش ہو کر اور اپنے نرم بستر اور کمبل میں لیٹنا چاہ رہے ہوں گے۔ معلوم نہیں، شاید وہ کسی چٹان کے پاس یا پتھروں پر سوئے ہوں، مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ گھر جانے کے مشتاق تھے۔ وہ تھکے ہوئے تھے اور شاید بھوکے بھی، اور یسوع انہیں کہہ رہا ہے واپس جاؤ، میرے ساتھ رہیے۔ اب کیا آپ ایسا کرتے کہ واپس جاتے؟ شاید گھر واپس جاتے۔ اس نے کہا گہرے میں جاؤ اور جال ڈالو، اور تم اتنی مچھلیاں پکڑو گے کہ سمجھ نہیں آئے گی کہ ان کا کیا کریں۔ اب پطرس نے کہا، خداوند، ہم تھک چکے ہیں، میرا مطلب ہے کہ ہمارا دل نہیں چاہ رہا۔ اور کچھ ہاتھ نہ آیا، اور اب واپس جانے کا بھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم تھکے ہوئے ہیں اور ساری رات محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہم تھک چکے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جانا نہیں چاہتے، ہمارا دل نہیں چاہ رہا، اور ہمارے خیال میں اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ اب آئیے واپس کلام کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں، جال ڈالتا ہوں، تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں۔ خدا کا شکر ہو پاک روح کی قوت فیصلہ کے لیے۔ ہمیں اسے محسوس کرنے یا اسے چاہنے کی ضرورت نہیں، ہمیں سوچنا نہیں۔ اگر خدا اسے کرنے کو کہتا ہے تو یہ اچھا خیال ہے کہ اسے کریں، اور جب ہم ایمان رکھتے ہیں اور وہ کرتے ہیں جو خدا ہمیں کرنے کو کہتا ہے تو ہم وہ حاصل کرتے ہیں جو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم حاصل کریں۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ خدا رحم دل ہے۔ بہت دفعہ وہ ہمارے لیے ایسے کام کرتا ہے جن کے ہم مستحق نہیں ہوتے، لیکن میری طرف دیکھیں، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ کوئی بھی شخص جو یہ سوچتا ہے کہ وہ خدا کی سچی برکات حاصل کرے گا اور نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے، وہ محض اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔
مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس جدید دور کی تعلیمات کیا ہیں، کیونکہ بائبل ہی بائبل ہے، آمین، اور کلام ہی کلام ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ خدا اتنا ہی ماڈرن ہے جتنا ہم میں سے کوئی بھی۔ وہی ہے جس نے ٹیکنالوجی دی جس سے ہم فیس بک پر پیغام بھیجتے ہیں، ایسی چیزیں جن کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ پچھلے ہفتے ایسی بات پتہ چلی جس کے بارے میں ابھی بھی سمجھ نہیں پائی۔ یوں لگتا ہے جیسے میں اس دنیا میں رہ ہی نہیں رہی۔ میں کچھ لوگوں کے ساتھ تھی اور ان میں سے کچھ نوجوان تھے اور وہ مجھے سیلفی کے بارے میں بتا رہے تھے جو آج کل ہر کوئی لے رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں پاسٹر صاحب کہ یہ کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم، کیا آپ جانتے ہیں؟ میں نے کہا یہ سیلفی کیا ہے؟ میں نے کچھ لوگوں کو ایسے کرتے دیکھا ہے، لیکن ان کے بھی میری طرح سفید بال ہے اگر میں اپنے بالوں کو رنگ نہ کروں۔ یہ شاید ہماری عمر کے لوگوں کا مسئلہ ہے۔ اور میں نے کہا سیلفی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ لوگ اپنی تصویریں خود بناتے ہیں اس طرح۔ اور بعض اوقات سارا دن جب وہ کھا رہے ہوتے ہیں اور کچھ بھی کرتے ہوئے، اور وہ اسے فیس بک پر ڈال دیتے ہیں، اور ہر روز تقریباً 45 کروڑ سیلفیز اپلوڈ کی جاتی ہیں روزانہ۔ میں نے کہا میں نے 38 سال سیلف یا خود ہی کو مارنے میں لگائے ہیں۔ کیا میں یہاں کچھ سمجھ نہیں پا رہی؟ اب پلیز وہ لوگ جو سارا دن سیلفیاں بناتے ہیں مجھ پر ناراض نہ ہو، میں تو بس میں جانتی ہوں کہ ایک جدید رجحان ہے اور آپ اس سے محظوظ ہوتے ہیں، اور مہربانی سے مجھے یہ نہ لکھنا کہ میں حقیقت سے کٹی ہوئی ہوں۔ آپ جانتے ہیں میں صرف ایک بات بیان کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میرا مطلب ہے اگر ہر روز 45 کروڑ لوگ اپنی تصویریں لے رہے ہیں اور ان کو انٹرنیٹ پر ڈال رہے ہیں تو شاید کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ میرا مطلب ہے کم از کم اگر آپ نے ایسا کرنا ہی ہے تو شاید ہر روز ایک ہو سکتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم، خاص طور پر اس وقت نہیں۔ میری طرف دیکھو، میں کھا رہی ہوں۔ اب دیکھیں، جیسا میں نے کہا مجھ پر ناراض نہ ہو کہ اس لحاظ سے میں بڑی عمر کی ہوں، اور مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں ان جدید چیزوں سے دور ہوں، لیکن میں نے سوچا ٹھیک ہے، خدا اتنا ہی جدید ہے جتنا کوئی ہو سکتا ہے۔ لیکن بائبل ابھی بھی کہتی ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں اور جو سوچتے ہیں یا جو کچھ آپ محسوس کرتے ہیں ان کے مطابق زندگی نہ گزاریں، وہ کرنا سیکھیں جو میں تمہیں کرنے کو کہتا ہوں۔ گہری زندگی گزاریں، کم گہری اور سطحی نہیں، اور آپ کو کبھی برکات کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑے گا بلکہ وہ آپ کا پیچھا کریں گی۔ آمین، ہاللویا۔ شکریہ اے مالک، ہم جذباتی ہو گئے، ہم جذباتی ہو گئے، تھک گئے ہیں۔ کئی سال پہلے میں دعا کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور میں بہت تھکی ہوئی تھی، اور میں کہنا چاہ رہی تھی کہ خدا میں تھک گئی ہوں، پھر بھی وہ مجھے استعمال کر رہا تھا۔ اور میں نے کہا تو استعمال کر رہا ہے اور میں استعمال ہو رہی ہوں، تعریف ہو او خدا، مگر تیرے کہنے پر جال ڈالتا ہوں۔ دوبارہ سے آیت 6، اور جب انہوں نے کہا کیا آپ تیار ہیں، اور جب انہوں نے یہ کیا، اور جب انہوں نے وہ کیا جو خدا نے انہیں کرنے کو کہا، اگرچہ وہ یہ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن جب خدا کے کہنے پر انہوں نے وہ کر لیا جو خدا نے انہیں کرنے کو کہا، گو کہ یہ کرنے کو ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا اور انہوں نے نہیں سوچا کہ اس کا فائدہ ہوگا، لیکن جب انہوں نے وہ کیا جو خدا نے انہیں کرنے کو کہا تو وہ مچھلیوں کا بڑا غول گھیر لائے، یہاں تک کہ ان کے جال پھٹنے لگے، اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو جو دوسری کشتی پر تھے اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو، پس انہوں نے آ کر دونوں کشتیاں یہاں تک بھر دی کہ ڈوبنے لگیں۔ اب کیا کوئی خدا کی تعریف کرے گا؟
آپ جانتے ہیں کہ جب ہم یسوع مسیح کے ساتھ اور زیادہ مضبوط اور انتہائی قریبی تعلق جاری رکھتے ہیں تو اس حقیقت میں آرام پا سکتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کے لیے جو کچھ خدا اپنے وقت پر مہیا کرے گا وہی ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ آج ہی سے ہر چیز میں یسوع کو اول درجہ دیں۔